السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ان گنت درود و سلام آقا دو جہان سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو بیوی کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گی کہ بیوی کے حقوق مرد کے ذمہ کیا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شخص اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو اس کی دوسری عادت کو وہ پسند بھی کرے گا۔ اس حدیث میں آپ کو میاں بیوی کے سلسلے میں بہت بڑی نصیحت کی گئی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی ایک آدھی ناپسندیدہ عادت کی وجہ سے اس کے متعلق دل میں بغض نہ رکھے، بلکہ اس کی کوئی دوسری پسندیدہ عادت سے خوش ہو کر اس سے محبت کرے۔ جناب حکیم بن معاویہ کشری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجات احدنا علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب تو اپنے لیے لباس تیار کرے تو اس کے لیے بھی لباس سلوائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے اور نہ ہی اسے گالیاں دے، اور اگر وہ ناراض بھی ہو تو اسے گھر سے نہ نکالے۔ آج کئی شوہروں کی عادت بن چکی ہے کہ وہ خود بازاروں اور ہوٹلوں میں بڑے مزے کر رہے ہیں، اپنی من پسند کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، گھر میں بیوی کے لیے وہی سبزی اور دال ہے۔ یہ میری بہنوں اور بھائیوں قطعاً جائز نہیں ہے۔ شوہر کے ذمہ ہے کہ جس طرح کا وہ خود کھاتا ہے اسی طرح کا ہی وہ بیوی کو کھلائے، بلکہ بہتر کھلانے کی کوشش کرے۔ جس طرح کا خود پہنے اسی طرح کا ہی بیوی کو پہنائے، بلکہ اس سے بہتر پہنانے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو غلاموں کی مانند کوڑے نہ لگائے اور اسے دن کے آخری حصہ میں اسے مجامت کرے۔ ایک روایت میں ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کوڑے لگاتا ہے جیسے غلام کو کوڑے لگتے ہیں، شاید اسی دن کے آخر میں اسے مجامت کرنی پڑ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف بیوی سے جنسی خواہش پوری کرتا ہے اور دوسری طرف اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص بہت اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، اور میں اپنے اہل والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ کئی شوہروں کی عادت ہے کہ وہ دوستوں احباب سے تو میری بہنوں اور بھائیوں بڑے خوش رہتے ہیں، بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑے ہی شیریں نظر آتے ہیں اور میٹھے نظر آتے ہیں، لیکن گھر میں بیوی کے لیے ویسی ہی کروٹ رکھتے ہیں، انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی ہے کہ آدمی کے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار اس کے گھر والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً بھی اپنی ازواج مطہرات کے لیے انتہائی عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شوہر کے لیے میری بہنوں بھائیوں ضروری ہے کہ بیوی کے لیے خوبصورت اور زینت اختیار کرے، اور بیوی کے لیے بھی جائز ہے اپنے شوہر کے لیے خوبصورتی اور زینت اختیار کرے۔ اور آج کل عورتوں کی روٹین بن چکی ہے، جب باہر نکلتی ہیں تو بڑا میک اپ کرتی ہیں اور بڑی زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، لیکن شوہر کے سامنے جب آتی ہیں اور گندی بن کے رہتی ہیں، کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کرتی۔ تو میری بہنوں، اگر زیب و زینت کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف شوہر کے لیے دیا ہے، اپنے شوہر کے سامنے زیب و زینت کو اختیار کیا جائے۔ اگر زیب و زینت اختیار نہیں کرتی تو یہ خطرناک گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، حلا بکرن تلعبک و تلعبھا، تو نے باکرا کنواری لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ وہ تیرا جی بہلاتی اور تو اس کا جی بہلاتا، وہ تجھ سے کھیلتی اور وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا۔ سبحان اللہ، اسلام کیسا فطری دین ہے۔
ناجائز اور غلط پر پابندی لگاتا ہے، اور میاں بیوی سے کہا جاتا ہے کہ وہ باہمی دل لگی محبت کریں، اور میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کا جی بہلائیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ذمے ہیں، ایک دوسرے کا حق ہے، اور میاں بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو قرآن و سنت کے مطابق لائیں اور باہمی محبت اور الفت اور چاہت والی زندگی بسر کریں۔ اس کے نتیجے میں ایک تو گھر جنت میں بنے گا، اولاد کی تربیت درست ہوگی اور معاشرتی زندگی میں بہتری آئے گی، اور دوسرا رب کائنات کے ہاں سرخروری اور نجات اور سعادت حاصل ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے آزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام میاں بیوی کو قرآن و سنت کی روشنی میں محبت اور الفت کے سائے پر پرسکون اور بابرکت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔